الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله تبارك وتعالى. گرا لیں گا کہ چائے. ٹیک کیئر. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اسے ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اللہ رب العالمین ہمارا خالق اور مالک ہے. وہی حقیقی معبود ہے، اس کے سوا کوئی نہ ہمارا رب ہے، نہ کوئی ہمارا مالک ہے، نہ کوئی ہمارا رازق ہے، نہ کوئی ہمارا معبود ہے. ہم سب اس کے محتاج، ہم سب اس کے محتاج. وہ غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اور ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے. بڑا رحم کرنے والا، بڑا مہربان، بہت زیادہ کرم کرنے والا وہ رب العالمین ہے. اس کی جتنی تعریف بیان کریں وہ کم ہے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام اس کے بعد پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، جس کی اساس توحید پر ہے، جنہوں نے ہمیں توحید کی دعوت دی اور اس کی اہمیت کو اور اس کے مقام و مرتبے کو، اس کی ضرورت کو اپنی حدیثوں میں بیان فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلاۃ کے بعد آج 11 ربیع الاخر 1447 ہجری، 3 اکتوبر 2025 عیسوی، بصیرہ اکیڈمک کورس میں آپ معزز طلباء و طالبات تشریف لائے ہوئے ہیں، جہاں ہم 4 سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں. آج ہم پڑھیں گے توحید، تفسیر، سیرت اور الدروس المہمہ.
توحید میں جو مضمون چل رہا ہے وہ ہے توحید کا مقام اور مرتبہ اور اس کا انسان پر اثر. توحید کا مقام اور اس کا انسان پر اثر. کچھ نہیں بلکہ 8 پوائنٹس اس کے بارے میں ہم نے پڑھا پچھلی کلاسز میں، پچھلے درسوں میں. توحید کا مقام اور مرتبہ، توحید کا مقام اور مرتبہ میں ہم نے 8 پوائنٹس پڑھے. باقی کے پوائنٹس پڑھیں گے آج انشاءاللہ. تو پچھلے 8 جو پوائنٹس ہم نے پڑھے ہیں وہ بتائیے آپ. ایک بتائیے، کھول کے دو. ہاں، وضو ٹوٹنا. خیریت؟ ایک منٹ صبر، ہاتھ اٹھانا پہلے. ہاں کیا؟ ہاں اب کھولے نہیں کھولے آپ؟ کھول کے دیو جی بچے. اچھا لائیے. ہاں بھائی، عقیدے میں وضو کیسے آ گیا؟ وضو توڑنا وہ تو فقہ ہے. سوال کیا کیا میں معلوم نہیں سنے، جواب دے دیا. چاکلیٹ نہیں ملتا انعام. ہاں بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ توحید کا مقام اور مرتبہ، توحید کا مقام اور مرتبہ 8 پوائنٹس پڑے تھے، اس پر ہم ایک بتائیے جی. توحید کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. آئیے دوسرا. میرا فیوریٹ چاکلیٹ ہے ایکلیئرس، اچھا رہتا وہ. ہاں بہت اچھے. جن کو پیدا ہی کیا گیا اس کے. آئیے جی بیٹے. سب سے پہلا توحید پہلا واجب کام ہے مکلف پر سیکھنا. آئیے جی. تمام انبیاء اسی کی دعوت کے تشریف لائی. آئیے. ایک چاکلیٹ بڑے بچے سب کھاتے ہیں، میں کھاتا ہوں مولانا صاحب سے، اچھا رہتا. ہاں جی. اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے جی. دوسرا سوال پوچھتا ہوں میں تم سے، مشکل. عمار، توحید کے سے دنیا اور آخرت میں شانتی ملتی ہے. آئیے. ہاں جی. توحید میں پیدا کیا گیا. کیا ہو گیا؟ خیریت؟ نیند کا مسئلہ، ناشتے کا مسئلہ، توحید میں پیدا کیا گیا. آپ یہاں سے بول رہے ہیں؟ پہلی کلاس ہے آپ؟ ماشاءاللہ. نہیں ہم پڑھے تھے کچھ پوائنٹس، وہ ہے وہ صحیح ہے آپ کی بات، لیکن پوائنٹس کچھ تھے. جزاک اللہ خیر. لیکن آئیے، بات صحیح ہے آپ کی، اسی لیے چاکلیٹ. لیکن ہم جو 8 پوائنٹس پڑھے اس میں سے نہیں ہے یہ. جزاک اللہ خیر. ہاں عبد الرحمٰن. اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کا راستہ جو پڑھے. ٹھیک ہے، آؤ آپ کیا کرتے ہیں. دیکھیے، وہ جو پڑھے وہ بولیے. عمل گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. بہت اچھے. آئیے، اس سے گناہ بخش دیے جاتے ہیں.
جلدی آؤ. بسم اللہ. ہاں 8 میں سے نہیں ہے, 8 میں سے نہیں ہے. عمل عمل شاباش. میں عمل عمل بول رہا ہوں. توحید کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. ہاں ہو گیا, ہو گیا. 8 بول دیا نا. آئیے نمبر 9. اچھا بیچ میں بھی کچھ سوالات آئیں گے تو ہیں ابھی چاکلیٹس. یہ صرف وہ ہے, دیکھیے چاکلیٹ کیا ہے, منہ میٹھا, آپ کا منہ میٹھا کرنا ہوتا ہے, وہ ہے جی. نئے اسٹوڈنٹ ان کو کم آؤ بیٹے. عبدالعزیز بھائی بول رہے ہیں یہ میرا بیٹا ہے حماد. سلام کرو مائک میں. کم کم فرام ہیئر. وہ انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے, اس وقت کم بول رہا ہوں بھائی. تعال یا حبیبی سلم. سلام کرو. یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے حماد. جاؤ بیٹا, پوری تیاری سے آئے. ماشاء اللہ. 2 بیٹے ہیں میرے پاس. ایک عمار ہے جو سو رہا ہے, یہ چھوٹا ہے حماد آیا ہوا ہے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اچھا کیا بول رہے تھے ہم؟ توحید کا مقام اور مرتبہ. ٹھیک ہے. 9th پوائنٹ, یہ جو ہے ملت ابراہیمی ہے جس کا حکم اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. یہ مقام اس کا, یہ ملت ابراہیمی ہے. ملت یعنی طریقہ, ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے کس کو دیا؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ اس کو فالو کریں. یہ ملت ابراہیمی ہے جس کو فالو کرنے کا اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا. اس سے مقام معلوم ہوتا ہے توحید کا. اس کی دلیل میں نے پڑھی سورہ نحل کی آیت آپ کے سامنے. اللہ نے فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی, پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی. کس کی طرف؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وحی کی آرڈر کیا؟ ان اتبع ملت ابراہیم, کہ آپ ملت ابراہیم کو فالو کریں. آپ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کریں. حنیفہ, جو حنیف تھے, حنیف مطلب شرک کو چھوڑ کر توحید کی طرف آنے والے. وما کان من المشرکین, اور وہ مشرک نہیں تھے. کون مشرک نہیں تھے؟ کیوں اللہ نے کہا وہ مشرک نہیں تھے؟ اس لیے کہ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ وہ یہودی ہیں. کون؟ ابراہیم. نصارہ نے کہا کہ وہ نصرانی ہیں, نصرانی تھے, اور یہود و نصارہ مشرک ہیں. اللہ نے رد کیا. ما کان ابراہیم, قرآن کی ایک آیت ہے, ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے, وہ تو حنیف مسلم تھے. یہاں بھی وہ یہ حنیفہ. ٹھیک ہے. چلیے نمبر 10. کس چیز کا نمبر 10؟ توحید کا جو مقام ہے, ان پوائنٹ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے توحید کا مقام اور مرتبہ. سائڈ ہیڈنگ ہمارے پاس, توحید کا مقام اور مرتبہ ان پوائنٹ سے ثابت ہوتا ہے. جو 9 پڑھ لیا. 10 سب سے اچھا بڑا عمل ہے توحید. سب سے بڑا اور اچھا عمل ہے توحید. سب سے افضل عمل, اب لکھیے افضل عمل.
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الاعمال افضل، اعمال میں سب سے افضل کیا ہے، سب سے افضل عمل، سب سے اچھا عمل؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان۔ تو اللہ پر ایمان توحید ہے، توحید سب سے افضل ہے، معلوم ہوا اس سے۔ نمبر 11، جنت میں داخل ہونے کے لیے یہ شرط ہے، کیا؟ توحید۔ توحید شرط ہے جنت میں دخول کے لیے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ اللہم اجعلنا منہم یا رب، اللہ ہم سب کو ان میں سے بنا دے، آمین۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا، فیصل بھائی، جو نیک عمل کریں گے، مرد ہو یا عورت، من ذکر او انثیٰ، مذکر یا مؤنث، کل پڑھے تھے ہم، مطلب ذکر میل، انثیٰ فیمیل، بوائے ہو یا گرل، مرد ہو یا عورت، جو بھی نیک عمل کریں گے، وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہے، ایمان کی حالت میں، ایمان توحید کی حالت میں وہ نیک عمل کریں گے، اللہ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے، یرزقون فیہا بغیر حساب، بغیر حساب کے ان کو رزق دیا جائے گا، اللہ، بغیر حساب کے۔ کہاں؟ جنت میں۔ کس کو؟ ہم کو، ہم کو بول رہا بچہ، انشاءاللہ بولو بیٹا۔ دو کام کرنے والوں، کیا کام؟ آئے تو بڑا، آپ دارالحدیث سے فارغ ہیں، آپ جوابات دیں گے تو کیسے؟ ان کو جواب دینے دیجیے، ماشاءاللہ آپ کے پاس بہت زیادہ علم ہے، ماشاءاللہ، یہ لوگ طلاب العلم ہیں، آپ تو شیخ ہیں، آپ مت بولو اسحاق بھائی، آپ دارالحدیث سے فارغ ہیں، آپ کو ٹھیک ہے، ہاں بولیے۔ دو عمل کیا ہے، دو کام کیا ہے؟ من عمل صالحا ایک کام، وہو مومن دوسرا کام، یہ یاد رکھیے، اصول ہے اللہ کے پاس، دو کام کرنے سے جنت ملے گی، دو کام کرنے سے جنت ملے گی، ملے گی، ہاں اردو صحیح ہے نا، ہاں ملے گی۔ کیا کام؟ بولو، آواز ناشتہ کر کے آئے نا۔ عمل صالح کرنا، نیک عمل ایک، ایمان توحید، توحید اور عمل صالح سے انسان کو جنت ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر یہ نہ کرے، اس کے اپوزٹ کرے انسان، تو جہنم ملتی ہے۔ توحید کی جگہ ہاں شرک آ گیا، عمل صالح کی جگہ اس کا اپوزٹ بولیے، نیک عمل کے اپوزٹ میں برا عمل، بدعت، گناہ، اس سے کیا ملے گی؟ جیسے توحید اور نیک عمل سے جنت ملتی ہے، ویسے شرک اور بدعملی سے جہنم ملتی ہے۔ اس کی دلیل اللہ نے فرمایا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، جو شرک کریں گے اللہ کے ساتھ، جنت ان پر حرام۔ جنت حرام مطلب نہیں جائے گا جنت، کہاں جائے گا پھر؟ ایک بات یاد رکھیے، جو جنت جائے گا وہ جہنم نہیں جائے گا، جو جہنم میں جائے گا وہ جنت نہیں جائے گا، ایک ادھر ایک ادھر، یا صحیح تفصیل میں جائیں گے، جو جنت میں جائے گا وہ جہنم میں تو نہیں جائے گا، لیکن جو جہنم میں جائے گا ہو سکتا ہے جنت میں چلا جائے۔ ایسا کیسا بھائی؟ ایسے ایسے، ایسے کیسے؟ ایسے ایسے، جو جنت میں جائے گا وہ جہنم میں جا سکتا ہے؟ چلو نکلو، چلو چلو، بس بہت نعمتوں میں رہ گئے، چلو چلو جہنم میں جاؤ، نہیں، ایک مرتبہ انٹری مل گئی نا، انٹری ہو جانا، بس کیا ہونا؟ انٹری، دخول، داخل ہو جانا، کہاں؟ بس اب وہ ہاں، اب وہ انٹری دروازوں میں سے ایک دروازے سے ہونا،
ہاتھ اٹھا کے جواب دینا. کتنے دروازے ہیں انٹری کے لیے؟ آپ لوگ بولیے نہیں دیتا میں چاکلیٹ کا پانی بھی نہیں پلاؤں گا میں آپ کو. ہاتھ آئیے آپ ہاتھ اٹھانے کا مطلب ہم بولیں گے کہ آپ بولیے جواب. ہم ہاتھ اٹھانا، ہاتھ اٹھانے کا مطلب آپ کو جواب معلوم ہے. ہاتھ اٹھا کے بول دیتے 8 7 15 50 نہیں ملا دے وہ چاکلیٹ. یہ خالی خاموش ہاتھ کیا بھیا کتنے دروازے جانا ہے؟ آمین. 8 دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے انٹری مل جانا. جی کیا؟ ہاں ایک دروازے کا کون پوچھے؟ آپ پوچھ رہے ہیں. 4 سبجیکٹس پڑھنا ہے، نامہ وما نہیں ہے. ٹائم بہت سوال میں کر رہا ہوں، جواب وہ دے دیے نا. دروازوں کے نام ٹائم ہے. ٹائم ایک دروازہ تو معلوم ہے نا. نام سے کیا لینا ہے بھائی؟ پھل کھاؤ، انٹری مارو. آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک چیز بولے 2 کام کرنا ہے، وہ 2 کام کرنے کی فکر میں رہیں گے تو جنت مل جاتی. دروازے کے نام سے کیا ہے؟ کون سے تو بھی دروازہ ہوگا. 2 چاکلیٹ کے چکر میں ہے کیا؟ 2 کام کرنے سے جنت ملتا. کیا ابھی پڑھے نا؟ نیک عمل اور توحید. توحید اور نیک، ایسا بولو پہلے، توحید نیک عمل، جنت ملتی. یہ 2 کام کر لیجئے. اب جنت ملتی کہاں سے جاتے ہیں؟ باب الصدقات سے جاتے ہیں، باب الصلاح سے جاتے ہیں، باب الریان سے جاتے ہیں. ایسے تو بھی جاتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو انٹری ضروری ہے. جو جنت میں چلا گیا وہ واپس نہیں نکلے گا، واپس نہیں آئے گا، جنت سے نکالا نہیں جائے گا. لیکن جو جہنم میں جائیں گے ان کو ہو سکتا ہے جنت مل جائے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح بولتے. اوہو انصاری صاحب بھی پکے ہیں. آؤ چاکلیٹ لے لو. کیا کرتے ہیں تو چاکلیٹا کھانے کی چکر میں ہے لوگ. بچتا کہ نہیں کہ میرے کو شفاعت سے جنت مل سکتی ہے. گڈ آنسر صحیح ہے. جہنم میں جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے گا نا. اور شفاعت کے لیے بھی توحید ضروری ہے، یاد رکھنا. اللہ اکبر. اور کس کو ملے گی جنت؟ نہیں ہاتھ نہیں اٹھائے تو مانتا ہی نہیں، میں لیتا ہی نہیں جواب آپ کا. سر نیچے ٹانگوں اوپر کر سکتے تو کر کے دیکھ لو آپ. ایسے میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ کرو آپ، کیونکہ سر اوپر ہی رہے اچھا ہے. جی نہیں سوال میرا یہ ہے. ہاں بولو بھائی، ہاتھ اٹھا دیا چلو. ڈرنا نہیں بھائی. سوال یہ ہے جو جہنم میں جائے گا اس کو جنت مل سکتی ہے؟ وہ جنت میں جا سکتا ہے کیسے؟ ایک بتا دیا انصاری صاحب نے. زبردست جواب ہے ماشاء اللہ. ویری گڈ، ایکسلنٹ. شفاعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اس کو جنت ملے گی. اور یہ شفاعت کے لیے توحید ضروری ہے. ایک اور کیا ہے جس سے انسان جہنم میں جا کے بھی جنت میں جا سکتا ہے؟ اوہ آ جاؤ عبدالرزاق بھائی، زبردست. انصاری صاحب، عبدالرزاق صاحب تو کمال کر دیا آج. گناہوں کی سزا کاٹنے کے بعد جنت میں جا سکتا ہے. جی بہت اچھے عبدالرزاق بھائی. صحت اچھی ہے نا؟ کھائے تو اور اچھی ہوتی. جاؤ بسم اللہ، نام ہے بہترین. فی کا بارک. چلیے ٹھیک ہے. اس کے بعد ہو گیا ختم. اس کو بند کر دو. آگے اثر التوحید علی الفرد. ابھی ہم نے پڑھا توحید کا مقام اور مرتبہ. اب توحید کا اثر انسانی زندگی پر. اب پڑھ رہے ہم، سوالات نہیں. پڑھ لیے سوالات، جو پڑھیں گے تو آگے ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. توحید کا اثر انسان پر کیا؟ یہ جو توحید ہے جس کا ہم کتنے پوائنٹس پڑھے؟ 11 ہو گئے نا. ہاں 11 پوائنٹ سے ہمیں معلوم ہوا کہ اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے. تو یہ جو توحید اگر ہم اپنی زندگی میں اپنائیں گے تو اس کا فائدہ، اس کا اثر کیا پڑے گا ہماری لائف پر. اس کا اثر، توحید کا اثر انسانی زندگی پر. یہ ہے ٹاپک ابھی جو شروع ہو رہی ہے. اس کے بھی پوائنٹس ہیں 1 2 3 4 5، بس 5 ہے. کتنے؟
5 پوائنٹس میں بتا رہے ہیں کہ توحید کا اثر انسانی زندگی پر. نمبر 1، السعادت وطیب الحیات فی الدنیا والآخرہ. دنیا اور آخرت کی سعادت مندی اور گولڈن لائف. سعادت مندی سمجھتے ہیں؟ خوش نصیبی، خوش نصیب ہوگا، خوشحال ہوگا. خوشحال سمجھتے ہیں؟ ہیپی لائف. انگلش میں کافی ہے ہیپی لائف. انسان یہاں بھی وہاں بھی ہیپی لائف گزارے گا، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر. دنیا اور آخرت میں ہیپی لائف. سمجھے بیٹے حمودی؟ ہیپی لائف لکھو، ہیپی لائف. کس سے؟ توحید سے. اس کی دنیا بھی خوش ہوگی، اس کی دنیاوی زندگی بھی خوشحال رہے گی، آخرت کی زندگی بھی اس کی خوشحال رہے گی. توحید سے. بہت بڑی بات ہے. دلیل اس کی وہی آیت جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھی، نہیں پڑھی وہ آیت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. سورہ نحل کیا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، جو نیک عمل کریں گے. کون سا عمل؟ جو نیک عمل کس کو بولتے ہیں؟ جس میں 2 چیزیں ہوں. اللہ کے لیے کیا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے. شرک نیک عمل ہے نہیں، کیونکہ یہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا. بدعت نیک عمل ہے نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سنت کی مخالفت ہے. گھوڑے کی قربانی نیک عمل ہے، اونٹ کی قربانی نیک عمل ہے. جی ہاں. مسجد میں اعتکاف کرنا نیک عمل ہے؟ بولیے بھائی، سوال جواب. ہر سوال پہ چاکلیٹ تو نہیں دے سکتا میں آپ، بس کچھ دعائیں بھی لو. گھر میں عورت اعتکاف کر رہی ہے، ایک عمل بول سکتے اس کو؟ فاتحہ دلانا. فاتحہ معلوم؟ آپ پاکستان سے؟ آپ کے یہاں بھی ہوتا ہے فاتحہ خوانی نہیں ہوتی ہے؟ چلو بچ گئے. فاتحہ دلاتے ہیں ہمارے پاس. فاتحہ کس کو کہتے ہیں؟ کھانے پینے کی چیزوں پر سورہ فاتحہ اور قل. شاید قل بولتے ہیں آپ کے پاس. میت کی ہوتی ہے، زندوں پر نہیں، کھانے پر نہیں ہوتا. قل کھانے میں برکت حاصل کرنے کے لیے، رزق کی برکت کے لیے ہمارے پاس انڈیا میں کیا ہوتا ہے، فاتحہ دلاتے ہیں. فاتحہ دلانے کا مطلب کیا ہے؟ سورہ فاتحہ قل کے سورہ. مول صاحب کو بلاتے ہیں، مولوی صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، شیخ صاحب کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہے. اب تو دیگوں پر ہوتا ہو، دیگ جہاں بریانی پکتی نہیں، دیگ چڑھی ہوئی ہے، وہاں آ کے پھونک دیتا ہوں. سورہ فاتحہ پڑھ کے زیادہ پھونک دیا کیا؟ سورہ فاتحہ قل کے سورہ پڑھ کے پھونک دیتے ہیں، خلاص برکت. سورہ فاتحہ برکت. اب کسی کو برا بھی نہیں دکھتا. مجھے یاد ہے میں اسکول میں تھا تو ایک بچے سے بحث ہوئی تھی. میں اسکول میں تھا، ناٹ مدرسہ. میری لائف کے 2 پارٹ ہیں، ایک اسکول لائف، ایک مدرسے کی لائف. اسکول 8 ایئرس، 9th میں السلام علیکم بول کے چلے گئے ہم. مدرسہ 8 ایئرس، پھر یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ. چلیے تو اسکول میں تھا شاید، مجھے یاد ہے. تو اسی بحث ہوئی ایک بچے سے، سینئر اسٹوڈنٹ سے، فاتحہ کہیں کو نہیں دلانا، کیا غلط ہے فاتحہ دینے میں؟ ہم کیا بھجن وجن کر کے کھاتے کیا؟ ہم سورہ فاتحہ پڑھ کے کھاتے کھانا. سورہ فاتحہ غلط ہے کیا پڑھنا؟ قل کے سورہ پڑھنا غلط ہے کیا؟ سورہ فاتحہ اور قل کے سورہ پڑھتے تاکہ کھانے میں برکت ہو. بریانی برکت ہو جائے بریانی میں. تو بات سمجھنے کی ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کھانے میں کیا مذائقہ ہے، کیوں، کیا منع ہے؟ سورہ فاتحہ سورہ ہے جو ہم تفسیر میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھ رہے ہیں. یہ پڑھ کر کھانے سے برکت ہوتی ہے، کس نے کہا؟ سمپل سا کوشچن. کس نے کہا؟ کسی نے کہا؟ اللہ نے کہا کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کھاؤ تو برکت دوں گا؟ نہیں.
اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں سورہ فاتحہ اللہ کا کلام، قل اللہ کا کلام، قل 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 هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. کس کا کلام یہ ہے؟ جلدی جلدی بولنا، ٹائم لیے تو پھر میں بول دیتا ہوں. اللہ کا کلام. اللہ بولا یہ پڑھ کر کھانے سے میں برکت دوں گا؟ نہیں بولا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام اترا. سورہ فاتحہ بھی قل کے سورہ بھی کس پر نازل ہوئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا انہوں نے کسی حدیث میں بیان فرمایا کہ یہ پڑھ کر کھاؤ، یا انہوں نے یہ کہا کہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ؟ پھر اگر یہ پڑھ کر کھانے سے برکت ہوتی تو کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرماتے کہ سورہ فاتحہ پڑھو؟ انہوں نے کہا سورہ فاتحہ پڑھو. کہاں؟ نماز میں. اور کہاں؟ بیمار کے لیے، شفا کے لیے پڑھ سکتے ہیں. تو جو چیز جہاں بتائی گئی وہاں کرنا. ٹھیک ہے. چلیے، دنیا اور آخرت میں سعادت مندی حاصل ہوتی ہے انسان کو توحید کی وجہ سے. اس کی زندگی میں خوشی آتی ہے، خوشحال زندگی گزارے گا، وہ سعادت مند حاصل ہو، ایک گولڈن لائف گزارے گا. اس کی دلیل سورہ نحل کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو نیک عمل کریں گے، مرد ہو یا عورت، ایمان کی حالت میں، اللہ وعدہ کرتا ہے ہم ان کو ضرور اچھی زندگی عطا کریں گے، اور ان کے کیے کا اس سے بہتر بدلہ قیامت کے دن ہم ان کو دیں گے. تو اچھی زندگی اللہ عز و جل عطا کرے گا کس کو؟ جو توحید کے بعد توحید کے ساتھ نیک عمل کریں گے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے. کیا آپ لوگ سننا چاہیں گے؟ سنیں گے؟ نہیں؟ بعض لوگ خاموش بیٹھ کے دیکھتے ہیں. آپ بولتے رہو، ہم سنتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ بھی بولیے نا ذرا، مجھے بھی لگے کہ آپ سن رہے ہیں. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ زبردست مثال دیتے ہیں. فرماتے ہیں توحید اور اخلاص یہ ایک درخت کی طرح ہے دل میں. درخت معلوم؟ جس کو جھاڑ درخت نہیں معلوم ہاتھ اٹھا دو. توحید ایک درخت کی طرح ہے دل میں، جس کا پھل انسان کو کیا ملتا ہے کہ دنیا میں وہ اچھی سکون کی خوشیوں سے بھرپور یا خوشحال زندگی گزارتا ہے، اور آخرت میں ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کی جگہ جنت میں رہتا ہے. اس کا پھل اس درخت کا. شرک، ریاکاری ایک جھاڑ کی طرح ہے دل میں، جس کا پھل دنیا میں ڈر، غم، ٹینشن، پریشانی اور سینہ تنگ، اندھیری ڈارک لائف. اور آخرت میں اس کا پھل زقوم اور ہمیشہ رہنے والا عذاب. انتہا کلامہ رحمہ اللہ. ابن قیم رحمۃ اللہ نے کیا مثال دی ہے. دیکھیے، توحید ایک درخت کی طرح ہے جس کا پھل کیا ملتا ہے انسان کو؟ خوشحالی دنیا کی زندگی میں، آخرت میں ہمیشہ والی نعمتوں کی جگہ جنت. شرک ایک درخت کی طرح ہے جس کا پھل کیا ملتا ہے انسان کو؟ کڑوا. زندگی میں کڑواہٹ رہتی ہے. آپ دیکھیں گے بے چین، بے سکون، اطمینان سے خالی، پریشان، ٹینشن، غم اور ہم اور حزن و ملال والی زندگی اس کی ہوتی ہے. اور آخرت میں کیا ہوگا؟ عذابوں میں رہے گا ہمیشہ. یہ نمبر 2. کس کا نمبر 2؟ توحید کا اثر انسان کا. پہلا صادق. نمبر 2، دنیا اور آخرت کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. مصیبتیں دنیا میں جو آتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں توحید کی بدولت. مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، اور آخرت میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. کس کو؟ توحید والے کو. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توحید انسان کو دنیا کے کرب، پریشانیوں سے نجات دیتی ہے اور آخرت کی مصیبتوں سے بچاتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے
کہ جو توحید کے مطابق دنیا میں زندگی گزارتے ہیں ان کی مصیبتیں ختم ہوتی جاتی رہتی ہیں، ختم ہوتی جاتی رہتی ہیں، ختم ہوتی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتا ہے، اور آخرت میں بھی وہ نجات پائیں گے ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے۔ نمبر 3، توحید کا فائدہ انسان کے لیے یہ ہوگا کہ جب وہ مرنے کے بعد قبر میں جائے گا تو ثابت قدمی ہوگی اس کے لیے۔ جب فرشتے 5 سوالات کرنے کے لیے اس کے پاس، چیکنگ بولتے جی، ٹیسٹنگ بولتے، چلو یوں کر رہے ہیں، ٹھہرو خاموش بیٹھو۔ جب فرشتے اس کے پاس برکت علی ہے، برکت اللہ رکھنا نام آپ کا، اللہ کی برکت ہے، آپ علی کی برکت تھوڑی ہے۔ اچھا چھوڑیے، اب تفصیل میں مت جائیے، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ نام آپ کا برکت ہے، علی آگے کو چھوڑ دیجیے، برکت بھائی، برکت بھائی، فرشتے جب 5 سوالات کریں گے قبر میں تو وہاں ثابت قدمی ہوگی۔ کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ توحید سے ثابت قدمی ہوگی، صحیح ہے؟ میں بھی وہی بولا، پیچھے سے انہوں اشارہ کر رہے تھے، میں بھی بولا۔ فیصل بھائی صحیح ہے نا؟ بالکل، بولیے صحیح ہے یا نہیں ہے؟ یہ بات صحیح ہے؟ ہاں، 2 آ گئے۔ عرفان میں کیا؟ احمد صحیح ہے نا یہ بات؟ بالکل صحیح ہے۔ 3 ختم۔ اس سے کیا معلوم ہوتا؟ معلوم کون اور سے سن رہے اور کون سمجھ رہے۔ اب دیکھو بھائی، برکت، فیصل اور احمد، تینوں بتاؤ 5 سوالات کون سے ہیں؟ آپ بولے 5، میں 5 بولا، آپ 5 بولا۔ میں نہیں چاہتا ہوں میرے شاگرد ویسے ہوں کہ استاد بول دیے حلال حلال، استاد بول دیے حرام حرام، استاد بولیے کر سکتے، ایسے بلائنڈلی فالوئنگ نہیں کرنا۔ 5 سوالات کہاں سے آگے پھر؟ سوالات 3 ہوں گے نا۔ چلیے، الثبات، 3 سوالات ہوں گے، من ربک ما دینک، الثبات فی القبر، الثبات فی القبر، قبر میں ثابت قدمی ہوں گی جب فرشتے آپ سے پوچھیں گے 3 سوالات، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جواب کب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا توحید والوں کی، تو یہ توحید کے کلمے سے ثابت قدمی ہوگی۔ اس کی دلیل سورہ ابراہیم کی آیت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پکی بات سے، قول ثابت لا الہ الا اللہ، پکی بات سے ثابت قدم رکھے گا، ان کے قدم لڑکھڑائیں گے نہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں کا مطلب قبر میں، کیونکہ وہ پہلی سیڑھی ہے آخرت کی۔ حدیث بھی اس کی دلیل ہے، براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اذا سئل فی القبر، مسلمان سے جب قبر میں سوال کیا جائے گا، یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تو وہ گواہی دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، فذلک قولہ، تو یہ اللہ کا فرمان ہے، اس کی تفسیر یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اخرجہ الامام البخاری، حدیث امام بخاری امام مسلم نے روایت کیا۔ 3 ہو گئے۔ پہلا کیا؟ توحید کا فائدہ اور اثر زندگی پر، ہیپی لائف، خوشحال زندگی ہوگی دنیا میں۔ دوسرا فائدہ، پریشانیاں ختم ہوگی۔ تیسرا، قبر میں ثابت قدمی۔ نمبر 4، جہنم میں ہمیشہ رہنے سے نجات۔ ہمیشہ رہنا لکھنا پڑے گا۔ جہنم میں ہمیشگی بولتے ہیں اس کو اردو میں، یعنی ہمیشہ، یعنی پرماننٹ رہنے سے نجات مل جائے گی۔ بہت ساری حدیثیں آئی ہیں کہ موحدین کو جہنم سے نکالا جائے گا، جو توحید پر مر جائیں گے، شرک نہیں کریں گے،
لیکن گناہ تھے ان کے دنیا میں، اور اللہ نے چاہا کہ ان کے گناہوں کی ان کو سزا ملے، تو بے شک سزا کے لیے وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے، لیکن اپنی سزا ختم ہونے کے بعد، جو پوچھا نا تھوڑی دیر پہلے میں سوال، تو سزا ختم ہونے کے بعد وہ موحدین جو شرک سے پاک تھے، توحید پر مر گئے تھے، ان کو نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ بہت ساری حدیثیں ہیں اس سلسلے میں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں متواتر حدیثیں آئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کچھ لوگوں کو جہنم میں داخل کرنے کے بعد نکالا جائے گا، اور یہ بھی حدیثیں آئی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید والوں کے لیے سفارش کریں گے جو جہنم میں جل رہے ہوں گے، جو ہمارے انصاری صاحب بولے نا شفاعت سے جو ہے جہنم سے نکالے جائیں گے، یہ وہی بات ہے۔ نمبر 5 اور لاسٹ، دنیا اور آخرت میں خوف سے نجات، خوف سے سلامتی، دنیا اور آخرت کے خوف ڈر سے، دنیا اور آخرت کے ڈر سے سلامتی، یہ بھی ملے گی توحید سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، ہم کافروں کے دل میں ڈر ڈال دیں گے، ہم کافروں کے دل میں ڈر، رعب، گھبراہٹ ڈالیں گے ان کے شرک کرنے کی وجہ سے، جو انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا جس کی کوئی حجت نہیں تھی۔ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی موحدین کو ہر ڈر سے بچائے گا، وہاں بھی ڈر نہیں ہوگا۔ ڈر کے اپوزٹ کیا ہے؟ امن ہوگا ان کے لیے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر، فزع اکبر، بڑا ڈر، بڑی گھبراہٹ، بڑا خوف جو قیامت کے دن مشرکوں کے لیے ہوگا، اللہ ان کو بچا لے گا۔ کن کو؟ موحدین۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ۔ سمجھ میں آیا؟ 5 چیزیں ہوں گی، یہ 5 فائدے ہیں، یہ 5 قسم کے اثرات ہوں گے توحید کی بدولت، لہذا توحید توحید توحید۔ اس کتاب میں جو ہم پڑھ رہے ہیں ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کیے ہیں۔ انڈیا میں رہنے والے جو مسلمان بھائی ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، بولیں گے ارے اس سے بڑے بڑے واقعات ہیں ہمارے پاس، لیکن چونکہ یہ عربی بچوں کے لیے کتاب تھی تو انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ انڈیا کے کسی ایک یونیورسٹی میں ایک پروفیسر نے کلاس لی، اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے، کچھ پڑھایا سبجیکٹ پروفیسر کسی یونیورسٹی میں انڈیا کی۔ تو جب لیکچر ختم ہو گیا اس کا، تو ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اٹھا، اس کو کچھ ڈاؤٹ کلیئر کرنا تھا، وہ پروفیسر کے، یونیورسٹی پروفیسر کے قریب آیا، قریب آتے جو ہے بدبو سی آئی اس کو، تو وہ ایک دم پریشان ہو گیا کہ یہ پروفیسر کے کپڑوں سے، منہ سے کیسی بیڈ اسمیل آ رہی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ نے پوچھا ما ھذا یا استاذ، واٹ از دس او پروفیسر، آپ پروفیسر ہیں یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ ہمارے، بولا نہیں بولا، یہ ہمارے بڑے کے پیشاب پینے کی بو ہے، بدبو ہے، ہم پوجا کرتے ہیں گائے کی، تو اس کا جو ہے یہ اسمیل ہے، یہ وہ پیا بھی، کپڑوں پہ بھی تھوڑا ڈال لیا۔ سمجھ میں آیا؟ چھوڑو کیا کرتا سمجھ کے، تفسیر پڑھو تفسیر۔ سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے ہم، کیا پڑھ رہے تھے؟ سیکنڈ سبجیکٹ تفسیر میں سورہ فاتحہ کی جو آیتیں اب تک ہم نے پڑھی، الحمدللہ رب العالمین ہم پڑھ لیے، الرحمن الرحیم ہم پڑھ لیے، مالک یوم الدین ہم پڑھ لیے، اب پڑھیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عمار آئیے سورہ فاتحہ پڑھیے مائک میں، آپ بولے تھے نا کلاس میں ہم کو پڑھنے کے لیے دیجیے استاد، تو آئیے سورہ فاتحہ پڑھیے کیونکہ سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے۔
اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ماشاء اللہ بہت اچھا ہوتا ہے. کیا خیال ہے آپ کا اس تلاوت کے بارے میں؟ ماشاء اللہ چھوٹا سا نابالغ بچہ ہے یہ، لیکن آواز کتنی اچھی ہے اور کتنی پیاری تلاوت اس نے کی. دیکھیے ماشاء اللہ سورہ فاتحہ کی بہت اچھے بیٹا. یہ سورہ کی تفسیر چل رہی ہے. پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین جس میں اللہ کی حمد بیان کی گئی ہے. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. الحمد کا معنی، رب کا معنی ہم پڑھ لیے اور اس آیت کا مطلب ہم پڑھ لیں. اور وہ حدیث بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین نماز میں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. الرحمن الرحیم بھی ہم پڑھ لیے، دونوں نام ہیں اللہ کے. الرحمن میں بھی صفت رحمت ہے، الرحیم میں بھی صفت رحمت ہے. اور میں نے بتایا تھا، مجھے یاد ہے پورا اگرچہ آپ کو یاد نہ ہو ذرا مجھے یاد ہے پورا اگرچہ آپ کو یاد نہ ہو ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو ہمیں یاد ہے سب ذرا شاعر نے کہا تھا. تو الرحمن الرحیم، الرحمن میں جو صفت ہے، بعض ایک قول یہ ہے کہ یہ صفت عام ہے، اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرتا ہے، مومن ہو یا کافر، فرما بردار ہو یا نافرمان، نیک ہو یا بد، اچھا ہو یا برا. اب دیکھ رہے ہیں دنیا میں برے لوگ بھی جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں. صحیح ہے نا؟ یہ اللہ کی رحمت ہے. ٹھیک ہے. الرحیم میں جو صفت ہے اللہ کی، یہ خاص ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں پر قیامت کے دن کرے گا اور ان کو جنت میں انٹری دے گا. سمجھ میں؟ دوسرا قول بھی میں نے بتایا تھا، کسی کو یاد ہو تو بتا دیں. 2 چاکلیٹ ان کو دوں گا میں انشاءاللہ. سب کو ایک دیا، میں آپ کو 2 دوں گا. ہاتھ اٹھائیے اور بتائیے الرحمن الرحیم. طلاب العلم، آپ بھی طالب علم ہیں، آپ بہت بڑے فضیلت الشیخ ہیں. نہیں ماشاءاللہ استاد ہے، جزاک اللہ. ہاں 2 چاکلیٹ. الرحمن الرحیم میں، الرحمن میں جو صفت ہے اور الرحیم میں جو صفت ہے کیا ہے؟ یہ ایک قول ابن قیم رحمۃ اللہ کا قول ہے. ایک تو عام معنی ہے اس کا، اس میں عام ہے، اس میں خاص ہے. دوسرا قول کیا ہے؟ وہ مغفرت ہے. جی فواد بھائی، آدھا جواب نے پورا چاہیے. کون سی؟ الرحمن میں جو صفت ہے وہ فعلی ہے یا الرحیم میں؟ الرحیم میں. تو الرحمن نہیں. آپ آدھا جواب دے دیے، اب آپ بولے تو لوگوں کو یاد آ رہا. الرحیم میں جو صفت ہے وہ فعلی صفت ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے جب چاہتا ہے. اور الرحمن میں جو صفت ہے، صفات 2 ٹائپس کے ہیں نا، ایک فعلی، دوسری ذاتی. آئیے آپ 2 چاکلیٹ کے مستحق ہو گئے کیونکہ آپ نے فعلی تو بول دیا، اس کا مطلب یاد ہے جواب. ہم نے بتایا تھا لاسٹ جمعہ سے پہلے والی جمعہ 2. مالک یوم الدین، ملکی یوم الدین دونوں قراتیں ہیں. یوم الدین قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے.
جزا اور سزا کے دن کا بادشاہ. اللہ تعالیٰ جزا و سزا یعنی قیامت کا جو دن ہے، جس دن بدلے ملیں گے، سزائیں ملیں گی، اس دن کا بادشاہ ہے. کیا دنیا کا بادشاہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ؟ جی. لیکن دنیا میں لوگ بھی اپنی اپنی بادشاہت کرتے ہیں، منمانی دنیا میں کرتے ہیں لوگ. قیامت کے دن کسی کی بادشاہت نہیں چلے گی سوائے الدیان، ملک الدیان، اللہ رب العالمین کی. ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. مالک یوم الدین، نہیں، الرحمن الرحیم، رحم کرنے والا نہایت مہربان. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا بادشاہ یا جزا و سزا کے دن کا بادشاہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور تیری ہی، تجھ سے ہی، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں. تو اس میں بتایا گیا کہ بندہ جب پڑھتا ہے یا تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں عبادت اللہ تیری ہی کرتا ہوں، صرف کسی اور کی نہیں. اور عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کا ڈیفینیشن اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. عبادت، what is عبادہ؟ what is عبادہ؟ define the عبادہ. عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کا مطلب ہر وہ کام جو اللہ کو پسند ہو اور اللہ راضی ہوتا ہو، چاہے وہ قول ہو یا ظاہری اور باطنی عمل. ہے نا عبد الرحمن؟ یہی ہے. ہر وہ قول اور ظاہری اور باطنی عمل، ہر وہ قول اور ظاہری اور باطنی عمل جو اللہ کو پسند ہو اور اللہ جس سے راضی ہو، وہ کیا ہے؟ عبادت ہے. اور عبادت کس کا حق ہے؟ اسی لیے نعبدو کا نہیں ہے، ایاک نعبدو ہے، محصور کر دیا گیا. عبادتیں صرف اللہ کا حق ہے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تیری عبادت کرتے ہیں نہیں، دونوں جملوں میں فرق ہے. اردو جس کو آتی ہے، آپ کو اردو سمجھ میں آتی؟ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، ایک جملہ. شوہر بیوی کو بولا، کیا بولا؟ بیگم. ایسا نہیں بولا بیگم، ایسا بیگم بولے تو ڈٹ جاتی. اب پھر شروع شاید کچھ تو بھی کیا بحث ہونے والی ہے. بیگم جی، ادھر سے جی آنا. مسجد عزیزہ میں بہت پہلے بولا تھا میں، جی جی ادھر سے آیا تو گھر میں مسئلے ہوتے. کدھر سے آیا تھا؟ نہیں سمجھے؟ چھوڑ دو. ادھر سے آنا، جی جی کریکٹ. اسلام جس گھر کو بولتا وہ یہ گھر ہو. ایسا ادھر کا ادھر جی آ گیا، یہ جی کو ادھر کر دیے اور ادھر سنو، آؤ، اٹھو، فون ریسیو کیوں نہیں کیا؟ مس کال دی تو ادھر جی آ گیا، ادھر یہ سب گھر ڈسٹرب ہو جاتا. آپ چاہیں اپنا گھر ڈسٹرب کر لیں، ہم کو کیا لینا، ہم کو تو ہمارا گھر ڈسٹرب کرنا نہیں ہے. چلیے، تو کیا بول رہا تھا میں؟ جی میں شوہر بیوی سے کہے میں بیگم جی سنو، جی ایک ضروری بات کرنی ہے، جی میں آپ سے محبت کرتا ہوں. معلوم یہ جملہ بولنا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اور ایک شوہر ہے، وہ یہ بول رہا ہے اپنی بیوی کو، بیگم جی سنو، جی جب سے نکاح ہوا سنتے آ رہی ہوں آپ کی بات، اسی لیے بول رہا ہوں سنو، بہت خاص بات کرنی ہے. جی میں آپ سے ہی محبت کرتا ہوں. دونوں میں فرق ہے. اس نے کہا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اس نے کہا میں آپ سے ہی محبت کرتا ہوں. وہاں محبت دوسروں کے لیے بھی ہو سکتی، آپ سے محبت مطلب دوسروں سے نہیں کر تم بولا تھا میں. پھر بعد میں پتہ چلا بھائی
ایک اور ایک بھی محبت ہے کہتے ہیں ان کی. تو میں بولتا میں کیا بولا تھا، اور سے نہیں سنے آپ، میں آپ سے محبت کرتا، بولا آپ سے ہی بولا کیا میں؟ فرق ہے نا دونوں جملوں میں. ہی کا مطلب کوئی اور نہیں. چلیے، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مطلب کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، مطلب کسی اور سے مدد نہیں مانگتے. سوال، عبادت اللہ تعالیٰ کی جو کرنا ہے اس میں استعانہ بھی ہے، مدد مانگنا بھی ہے. مدد مانگنا ٹائپ آف ورشپ. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی عبادت ایک قسم سے نہیں ہوتی ہے، مختلف قسم سے عبادتیں ہوتی ہے. جیسے جلدی جلدی بول سکتے ہیں، خالی عبادت کی قسمیں: ایک دعا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. دیکھیے یہ سب عبادت ہے. عبادت کی قسمیں بس کافی ہے. اب پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، قربانی، حج، عمرہ، سب عبادتیں ہیں. تو مدد مانگنا عبادت ہے یا نہیں؟ تو جب وہ بھی عبادت ہے تو اس کو الگ سے کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مطلب ساری عبادتیں ہم تیرے لیے کرتے ہیں. اس میں استعانہ بھی آ گیا، مدد مانگنا بھی آ گیا. جب آ گیا مدد مانگنا تو پھر الگ سے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کیوں ذکر کیا گیا؟ اس کی وجہ یاد رکھیے، علماء کہتے ہیں اللہ کی جو عبادت انسان کرتا ہے اس کے لیے توفیق اللہ کی چاہیے، مدد اللہ کی چاہیے. اللہ کی مدد کے بغیر اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتا. انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے، انسان اللہ کا محتاج ہے، اس میں بھی، عبادت کرنے میں بھی. بغیر اللہ کی مدد کے وہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا. اسی لیے کہا گیا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہ اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اس کو اس دعا سے جوڑتا ہوں میں، آپ یاد رکھیے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعاؤں پر غور کیا. سنو فؤاد بھائی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پر غور کیا، ساری دعائیں پر. سب سے زبردست دعا جو مجھے نظر آئی وہ ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. دیکھیں کیا ترجمہ ہے اس کا. میں پڑھا تھا شروع میں بولا بھائی یہ کیوں ان کو سب سے اچھی لکھی. تو اگر ورڈز پر غور کریں نا اس دعا کے، آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ یہ دعا ہے، آخری دعا ہے، زبردست دعا ہے. اللہم، یہ کب پڑھتے معلوم؟ کب پڑھتے؟ ہاں غریباً بولا سونے سے پہلے. سلام پھیرنے کے بعد، ہاں سلام پھیرنے کے بعد، نماز کے بعد نا، ہاں وہی. اللہم، اے اللہ، اعنی، میری مدد کر، علی ذکرک، تیرے ذکر کرنے میں، و شکرک، تیرا شکر ادا کرنے میں، و حسن عبادتک، تیری اچھی عبادت کرنے میں. مطلب اے اللہ تیرا ذکر کرنے میں، تیرا شکر کرنے میں، تیری بہترین عبادت کرنے میں تو میری مدد کر. ایاک نعبد و ایاک، سمجھ میں آ گیا؟ جلدی جلدی سمجھنا، جیسا وہ کمپنی کی باتیں سمجھ میں آتی جلدی جلدی، اسکول کی باتیں سمجھ میں آ گیا. تو اس کا دیکھیے اللہ سے مدد مانگ رہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عینی، تو میری مدد کر ذکر، شکر، حسن عبادت کے لیے. اور ذکر بھی عبادت، شکر بھی عبادت، حسن عبادت تو حسن عبادت ہے. سمجھ میں آیا؟ اسی لیے وہ ایاک نستعین آیا. سمجھ میں آ گیا؟ تو ہم جو ہے اللہ سے مدد مانگتے ہیں اس کی اچھی عبادت کرنے میں، فائدہ والی چیزوں کے حاصل کرنے میں بھی، کیا کہتے ہیں اس کو، نقصان دینے والی چیزوں کے دور کرنے میں بھی ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کا ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اللہ تیری ہی کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں کرتے. اور مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں مانگتے. اور یہ کمپلیٹ اطاعت ہے. علماء کہتے ہیں یہ کمپلیٹ اطاعت ہے. بعض سلف کہتے ہیں، نہیں اس سے پہلے علماء کہتے ہیں دین ٹوٹل دو معنوں میں ہے.
دین کو دو حصوں میں آپ کر سکتے ہیں، عبادت توکل، عبادت اور توکل. اور استعانہ توکل سے ہوتا ہے. بھئی آپ کو توکل ہے اللہ پر، اسی لیے تو استعانت کر رہے ہیں آپ کو اللہ پر بھروسہ ہے، اسی لیے اس سے مدد مانگ رہے ہیں آپ. اور سلف کہتے ہیں سورہ فاتحہ قرآن کا راز ہے. یہ قول یاد رکھیے، اچھا قول ہے. الفاتحۃ سر القرآن وسرها هذه الکلمہ ایاک نعبد وایاک نستعین. سورہ فاتحہ یہ سورہ قرآن کا راز ہے، اور سورہ فاتحہ کا راز ایاک نعبد وایاک نستعین میں ہے. ایاک نعبد میں شرک سے برات ہے، وایاک نستعین میں انسانوں سے بے نیازی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ وایاک نستعین. سمجھ میں آ رہا ہے؟ چلیے. اہدنا الصراط المستقیم. اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. اللہ کی حمد ہو گئی، اللہ کی ثنا ہو گئی، اللہ کی بزرگی بیان کی گئی، اپنا عمل پیش کیا گیا. اب اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں، کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھا. کون سا راستہ؟ سیدھا. یہ دعا ہے، بندہ طلب کرتا ہے اللہ سے راستہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حدیث میں فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فاتحہ کو میں نے بانٹ دیا ہے اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا. نصفها لعبدی ولعبدی ما سأل. آدھا میرے بندے کے لیے، اہدنا الصراط المستقیم مانگ رہا ہے میرا بندہ، اور میرا ولعبدی ما سأل، اور جو پوچھ رہا ہے میرا بندہ، جو مانگ رہا ہے میں نے اس کو دیا. کیا مانگ رہا ہے بندہ اللہ سے؟ ہدایت. کس چیز کی؟ صراط المستقیم. سلام ورحمۃ اللہ. حیاک اللہ یا عمنا، چائے پلاؤ، چاچا کو حیدرآباد کی پکی ہوئی چائے پلاؤ ان کو اچھی سے. الہدایت. اچھا یہ ہدایت جو ہے، اہدنا ہم کو ہدایت دے. ہدایت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ارشاد اور ایک توفیق. ارشاد مطلب راستہ دکھانا، توفیق مطلب چلانا اس راستے پر. پہلی قسم کی جو ہدایت ہے وہ علماء بھی کرتے ہیں، پیغمبر ان کے وارثین. پیغمبروں نے اپنی اپنی قوموں کو راستہ دکھایا، اس کے بعد علماء اپنے قوم کو، اپنی ساتھیوں کو کیا کرتے ہیں؟ راستہ دکھاتے ہیں. یہ ہدایت ارشاد ہے. توفیق کیا ہے؟ اللہ اس راستے پر چلانا. تو جس کو اللہ توفیق دے دے وہ چلے گا جنت کے راستے پر، توحید کے راستے پہ. تو یہ دوسری قسم کی ہدایت ہے. یہاں کون سی ہدایت مراد ہے؟ تو علماء کہتے ہیں دونوں مراد ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، اس پہ چلا، دکھا بھی چلا بھی، دکھا بھی چلا بھی. دکھانے کا کام پیغمبر نہیں کرتے ہیں، انسان بھی کرتے ہیں، چلانے کا کام پیغمبر نہیں کرتے. اسی لیے قرآن میں دو آیتیں موجود ہیں، یاد رکھنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے دو باتیں بیان فرمائیں. ایک انک لتہدی الی صراط السوی، دوسری انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. پہلی آیت کا مطلب بے شک آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں. دوسری آیت آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے. تو پہلی آیت کا مطلب راستہ دکھاتے ہیں، دوسری آیت کا مطلب آپ توفیق نہیں دے سکتے کسی کو. وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ سمجھ میں آیا؟ کس کو نہیں آیا ہاتھ اٹھاؤ، پھر نیچے رکھ دو ہاتھ. صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ سیدھا راستہ. اچھا سیدھا راستے کا مطلب ٹیڑھا بھی ہے. ہاں بھائی، الصراط المستقیم سیدھا راستہ، اس کا مطلب دیر آر ٹیڑھے راستے آلسو، بٹ وی نیڈ، ہم کیا مانگ رہے اللہ سے؟ سیدھا. سیدھا کا مطلب ٹیڑھا ہے، لیکن ہم کو ٹیڑھا راستہ نہیں چاہیے. ہم کو کیا چاہیے؟ سیدھا راستہ. راستہ یا راستے؟ ہاں جی، راستہ یا راستے؟ راستے نہیں، راستہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی،
سارے جہنم میں سوائے راستہ ایک ہوتا ہے، راستے انیک ہوتے ہیں۔ راستہ ایک ہوتا ہے، راستے بہت ہوتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور وہاں بھی بتا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ وہ بھی آیت ہے، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کو فالو کرو، اور دیگر راہوں راستوں پر مت چلنا ورنہ سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ سمجھ میں آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر کھینچی سیدھی زمین پر، رائٹ لیفٹ ٹیڑھی ایسے لکیریں کھینچی، یہ آیت پڑھ کے بتایا سیدھا راستہ ایک جنت میں جاتا ہے۔ ایک فرقہ ناجیہ ہے، یہ اسی راستے پہ چلتی ہیں، اسی لیے مسلم رہا الا واحدہ، 73 فرقے ہوں گے میری امت کے، سارے جہنم میں جائیں گے سوائے 10 کے، الا خمسہ اربع واحدہ، ایک۔ کون ہے وہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا؟ میں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہیں، یہ صراط مستقیم۔ صراط مستقیم کی تفسیر میں حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صراط مستقیم کا مطلب وہ واضح کلیئر راستہ جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ اور علماء کی تفسیریں آئی ہیں مختلف قسم کی۔ صراط مستقیم کتاب اللہ، صراط مستقیم اسلام، صراط مستقیم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صراط مستقیم حق، صراط مستقیم قرآن، سب کا معنی ہے کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اتباع کی جائے۔ سمجھ میں آیا؟ اچھا، ختم ہوگی دعا، سورہ فاتحہ ختم، دعا ختم، آگے ہے کیا ہے اس کے بعد؟ ہاں بولو، زور سے بولو، ناشتہ نہیں کیے، اور ایک سینڈوچ ہونا، بولیے بولیے، صراط الذین انعمت علیہم، اہدنا الصراط المستقیم پر بات ختم نہیں، ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے بس۔ اس کے بعد لاہور، معلوم لاہور؟ لاہور نہیں معلوم؟ ارے ایسا دیکھتے لاہور بولے تو یہ کیا ہے لاہور؟ ایسا میں بھی بولتا، میں غلط تو نہیں بولا، میں ایسا مت دیکھو، میں ویسا دکھتا ہوں کہ ایسا دیکھو آپ مجھے۔ پھر لاہور والے سمجھتے ہیں کہ ہم جس راستے پر ہیں وہی سیدھا راستہ ہے۔ کراچی والوں نے کہا او تینوں کیا پتا، نہیں وہ لاہوری بولے گا، وہ تو لاہوری بولے گا کراچی والے کو، تینوں کیا پتا سیدھا راستہ، مینوں پتا سیدھا راستہ، آؤ لسی پلائیں گے، ہم بتائیں گے سیدھا راستہ لاہور میں کون سا ہے۔ لاہور میں مطلب دین کا سیدھا راستہ۔ کراچی والے بولیں گے اپنی لسی اپنے باز رکھو، کراچی کی بریانی کھلائیں گے، آؤ، پھر آپ کو بتائیں گے کہ سیدھا راستہ کس کس کو کہتے ہیں، ہم ہیں سیدھے راستے پہ، آپ لوگ نہیں ہیں۔ حیدرآبادی بولتا کدھر لڑ رہے، کئی کے بات، حیدرآبادی آیا تیسرا، لسی بریانی کراچی کی، حیدرآبادی بریانی بولتے اس کو، بریانی کس کو بولتے وہ معلوم ہوتا ہے، تم پلاؤ کو بریانی بول رہے، تم جو ہے چاول میں گوشت کے ٹکڑے ڈال کے بریانی بولتے رہے، آؤ بریانی کس کو بولتے ہم کھلاتے ہیں، زعفرانی بریانی بھی ہوتی ہے ہمارے پاس، زبردست بریانی کھلا کے آپ کو ہم بتاتے سیدھے راستے میں، ہم حیدرآبادیاں ہیں۔ بمبئی والے بولتے ہیں ایڑا بن کے پیڑا کھاتا ہے تو، تیرے کو کیا پتا سیدھا راستہ کیا ہے، تم خالی بک 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 کرنے والے لوگ ہیں۔ چائے 2 منٹ کی رہتی، تم لوگ 2 گھنٹہ بیٹھ کے پیتے۔ آؤ بمبئی والوں سے پوچھو سیدھا راستہ کس کو بولے، ہم بتائیں گے آپ اس راستہ۔ پھر مکہ والا آئے گا، ایشن تو گر گر کثیر کلام کثیر تو کلو پاکستان کلام 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 کلام، سیدھا راستہ ادھر ہے، ادھر ہم عربوں کو پتا ہے سیدھا راستہ کون سا ہے۔ چلو یہ بول رہا ہے تو اب ہر کوئی کہہ رہا ہے میں سیدھے راستے پہ، میں لاہوری سمجھ رہے ہیں، ہم پنجابی سمجھ رہے ہیں، ہم سیدھے راستے، کراچی والے سمجھ رہے ہیں ہم سیدھے راستے پر ہیں، حیدرآباد والے سمجھ رہے ہیں ہم سیدھے راستے پہ، مکہ والا سمجھ رہا ہے ہم سیدھے راستے پہ، ہر کوئی سیدھے راستے پہ ہے۔ پھر وہاں سے آئے گا او یو پیپل، ادھر سے وہ بولے گا what about your talking, come here, we know the right path، ہم کو پتا ہے، بولے وہ وہاں سے چیخے گا انگلش۔ تو کیا ہر انسان جس راستے پہ چل رہا ہے وہ اپنے آپ کو سیدھا راستہ سمجھے گا؟ ایسی بات نہیں ہے، سیدھا راستہ ڈیفائن کیا گیا، بتایا گیا، ڈیفائن مینشن کیا گیا سیدھا راستہ،
کہ کس کو کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم. اگر بات اہدنا الصراط المستقیم پہ ہوتی تو چلو ہر ایک کو میں یہ مثالیں کیوں دیا لاہور کراچی حیدرآباد، یہ سمجھانے کے لیے کہ جو انسان جس راستے پہ چل رہا ہے، ایک آدمی بول رہا ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے، وہ سمجھ رہا ہے یہ سیدھا راستہ ہے صراط المستقیم. ایک آدمی کہتا ہے نہیں اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ عرش پر ہے، وہ کہہ رہا ہے صراط المستقیم. ایک کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، وہ کہتا ہے ہم سیدھے راستے پہ ہیں. دوسرا مسلمان کہتا ہے ہم ان کو نور مانتے ہیں، وہ بشر نہیں تھے، ہم سیدھے راستے پہ ہیں. ایک آدمی شرک کرتا ہے کہتا ہے سیدھے راستے پہ، ایک آدمی توحید کرتا ہے وہ سیدھے راستے پہ. بدعت سنت یہ کیا ہے؟ یہ ایسا نہیں ہے بھائی. آپ ذرا سورہ فاتحہ پڑھ لو، اہدنا الصراط المستقیم کی بعد والی آیت پڑھو. اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. اللہ نے جن پر انعام کیا وہ لوگ جس راستے پہ چلے اس کو بولتے صراط المستقیم. اور وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے دوسری جگہ اس کو بیان کیا سورہ نساء میں. اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. ترجمہ سنیے اس آیت کا، جو اللہ کی اطاعت کریں گے، رسول کی اطاعت کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا. دیکھیں انعام کیا کون؟ پیغمبر، صدیقین، شہید، صالحین. اور ان کی رفاقت کتنی پیاری ہے. تو یہ ہے انعام یافتہ لوگ. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم انعام یافتہ اور صحابہ صدیقین و شہداء و صالحین، سلف صالحین، یہ جو ہے انعام یافتہ لوگ ہیں. تو ان کا منہج اپنانا، ان کا طریقہ اپنانا، اس منہج کو صراط مستقیم کہتے ہیں. منہج صراط ایک ہی معنی، صراط معنی صراط راستہ، منہج راستہ، منہاج راستہ، طریق راستہ. تو ان کا راستہ، منہج ان کا وہ صحیح راستہ ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا اچھا یہاں کیا مانگ رہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھا. صحیح ہے، سیدھا راستہ کون دکھائے گا؟ کس سے مانگ رہے ہیں ہم؟ کس کے ہاتھ میں ہے ہدایت؟ یہدی من یشاء. ہاں جلدی بولیے، سیرت ہے آگے. یہدی من یشاء ویضل من یشاء. اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا، اللہ جس کو چاہے گا گمراہ کرے گا. ہدایت کا مالک وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ایک کام کرو ہدایت مل جائے گی. دو کام. ہاں وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت پر رہو گے. ایک کام. دوسری جگہ بیان فرماتا ہے، ایک اور ایک سورہ میں ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر لوگ ویسے ایمان لائیں گے جیسے تم اے صحابہ ایمان لائے ہو تو لوگ ہدایت پر ہوں گے. معلوم ہوا ہدایت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا، صحابہ جیسا چلے ویسا رضی اللہ، تو ہمیں ہدایت ملے گی. اور یہی صراط مستقیم ہے، یہی انعام یافتہ لوگ ہیں. اللہ نے فرمایا انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. 2 منٹ کا بریک. کتنے منٹ؟ 60 کتنے ہوتے ہیں؟ 120 سیکنڈز. 121 سیکنڈ نہیں ہونا کیونکہ ٹائم کا مسئلہ ہے. صرف 2 منٹ. لیڈیز بول رہے تو وہ لیڈیز ان کو بولنا، وہاں جو ذمہ دار ہیں ان کو بولنا، وہ ان کے شوہر کو بولنا، وہ ہم کو بولنا. ابھی دیکھتا ہوں میں بیٹھے. کلاس ختم نہیں ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتی ہے، بن جائیں گے دونوں دن کی. فنش ہو جاتی ہے. ابھی تھوڑی دیر میں ختم ہو رہی کلاس. اس کی تفصیل ہے بتاتے ہیں، 4 ہے نہیں، وہ بیسکلی 3 ہے. اس کا چوتھا وہی تیسرے کی ایڈیشن ہے. ماشاء اللہ. کیسے
صرف آپ سے آپ نے ایسا کوئی بھی ریفرنس جیسا بول رہے ہیں قرآن کا آیت کا، اگر اس کے ایسا یہ سورہ اور اس کا ریفرنس نمبر یہ تو کہہ رہا تھا تو میں نوٹس لکھ رہا ہوں تو آسانی رہتی اس کو بھی بولیں نمبر قرآن سورہ اس کا یہ نمبر ہے حدیث اوکے ڈیفینیٹ اس کو نہیں بول قرآن کا سورہ اور اس کا نمبر تو کہہ رہا تھا ہو رہا تھا ٹھیک نوٹس بنانے کا ٹھیک ان شاء اللہ. تو بیٹھو فرینڈس کے ساتھ. بعد میں کلاس کے بعد. جمعہ کو مل رہے ہیں سے فرحان بھائی خیریت سب کیسے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سلام وغیرہ ٹھیک ہے نا کیا کیسے بیٹا آپ کے آفس ہو گیا آپ آفس سے آ جائیں گے اس کے بعد اور بیٹا خیریت ہاں بیٹا عبد الرحمن بھی ہے بیٹھیے آپ جائیے اچھا ان کے ساتھ پول میں کھیل رہے تھے تو ان کے بازو بیٹھ جاؤ اوکے نو پرابلم آتے آتے ابھی آتے بیٹھ جاؤ ہو گیا 2 منٹ میٹنگ آج ہی کرنا پڑے گی کیوں معلوم گڑبڑ ہو جائے گی سیٹرڈے میری آن لائن میٹنگ ہے کویت والوں کی تو آج ذرا وہ بات کر کے فائنل کرو 7 o'clock کو عبداللہ فارغ ہو 7:30 سے رکھیں گے 7:30 بول دو بس نہیں عشاء کے بعد بیٹھیں گے آپ 7:30 کا کر دو شیخ سے کنفرم ہو گیا میٹنگ آج ہی ہوگی 7:30 کو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد تمام تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہماری زندگی کی تمام ضروریات کو ہم تک وہ پہنچا رہا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم صلاۃ والسلام اس کے بعد پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہوں نے ہم تک اللہ کا مکمل دین پہنچایا اس حمد و صلاۃ کے بعد ایک مرتبہ پھر میں تہ دل سے آپ تمام طلاب و طالب علم کا طلاب و طالبات کا استقبال کرتا ہوں اس دعوت سینٹر کی مسجد میں آپ اپنے گھروں سے اپنی نیندوں کو اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر دعوت سینٹر تشریف لائے تو آپ کا آنا مبارک ہو آپ کی آمد مبارک ہو اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کے اس آنے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے دیکھیے ماشاءاللہ جو ہے 63 لیڈیز آئی ہیں اور 60 یا 60 جینٹس آئے ہیں اللہ اکبر 63 یہ جو خواتین آئی ہیں اپنے گھروں سے جمعہ کا دن چھٹی کا دن آرام کا دن ویکینڈ پورا مہینہ پورا ہفتہ یہ جو ہے گھر کے اپنے شوہر کی خدمت اپنے بچوں کی خدمت میں لگے رہتی ہیں آج ویکینڈ ہے اس کے باوجود انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو تیار کیا اور وہ یہاں تشریف لائیں تو یہ بہت 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 قابل تعریف بات ہے اللہ جزائے خیر دے میں دل کی گہرائیوں سے اخلاص کے ساتھ پورے ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ خواتین کو اور آپ کو جو تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے
اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کو دور کر دے. اللہ عز و جل آپ کو دنیا اور آخرت میں بڑی کامیابی سے نوازے. آمین یا رب العالمین. بہت خوشی ہوئی ہے سن کر اور دیکھ کر یہ جم غفیر. ہم ابھی بریک سے پہلے 2 سبجیکٹس پڑھے. ہم توحید پڑھے. توحید میں ہم نے پڑھا کہ انسان کو توحید سے کیسے فائدہ ہوتا ہے زندگی میں اور آخرت میں بھی کیسے فائدہ ہوگا. 5 پوائنٹس ہم نے پڑھے. اس کے بعد ہم نے تفسیر پڑھی سورہ فاتحہ کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. 3 آیتیں ہم نے پڑھی. باقی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد آئیے سیرت پڑھتے ہیں. سیرت میں ہم پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، جو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت سے نوازا. اس کے 2 دور رہے ہیں. 2 دور، ایک عہد مکی، ایک عہد مدنی. مکی دور، مدنی دور. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف تھی، حیات طیبہ، کچھ حصہ مکہ میں گزرا، کچھ حصہ مدینہ منورہ میں گزرا. جو مکہ میں گزرا اس کو مکی دور کہتے ہیں اور وہ 10 سال ہے. آپ پڑھ چکے. اس سے پہلے ہم نے بتایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنایا، نبی بنایا. تو 40 کے بعد 10 سال آپ مکہ میں رہے، 13 سال آپ مدینہ میں رہے. نہیں الٹا، 13 مکہ میں، مدینہ میں 10. کتنے ہو گئے؟ بریک میں چائے نہیں ملی نا، اس لیے الٹا بول دیا. نہیں ملی مطلب چھوڑیے، میں چائے صبح ناشتے کے بعد پی لیا تھا الحمدللہ. ہاں تو کیا ہوا؟ 13 سال. تو 40 + 30 نہیں 23 63 63 سال کی عمر تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل. تو عہد مکی 13 سال، عہد مدنی 10 سال. تو یہ دونوں دور میں، یہ دونوں دور کچھ مراحل سے گزرے ہیں. مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے کیسے آپ کی زندگی گزری 13 سال، اس کا خلاصہ ہم پڑھیں گے. پھر مدینہ تشریف لے گئے تو 10 سال آپ کے کیسے گزرے وہ ہم پڑھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں نبی بنایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں تنہائی پسند کی گئی. اٹینڈنس کا ایک ہی پیپر دکھ رہا، 2 پیپر نہ رہنا، کسی کے پاس رہے گا آپ وہ لوگ ڈبل لکھتے تھے. اٹینڈنس کا جو پیپر آپ کے درمیان ہے تو یہ 2 پیپر، کیا بولے تم؟ پھر بولو. 2 رہنا، ایک ہے، دوسرا کسی کے پاس ہے جو شاید لکھ کے اپنے پاس ہی رکھ دیے. عبداللہ کو دے دیجیے. اٹینڈنس کا جو پیپر آپ کو دیا گیا تھا، آپ اپنے ڈیٹیلز لکھیں اس پہ، تو وہ پہنچا دیں ذمہ داروں تک. جزاکم اللہ خیر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ستو معلوم؟ پانی معلوم؟ ستو پانی لے کر غار حرا تشریف لے جاتے تھے اور وہاں جا کر جو مکہ سے 2 میل کے فاصلے پر ہے، معلوم ہے، وہ وزٹرز کو بتاتے غار حرا، یہ دیکھو یہ غار ہے، یہ غار حرا ہے. وہ دیکھا میں بھی، وہ تو دیکھا تو جا کے قریب سے نہیں دیکھا، چڑھ کے چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، دور سے. ہاں یہ پہاڑ وہ غار حرا وہاں تھا. اچھا وہ ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر وہاں بیٹھتے تھے تنہا. یہ اللہ کی تدبیر تھی آپ کے لیے. مکہ میں جو شرک ہوتا تھا اس سے بیزار ہو گئے، ان کو پسند نہیں تھا شرک، یہ عمل سے بیزارگی ہوتی تھی. تو تنہائی آپ کے لیے ڈال دی گئی دل میں کہ تنہا رہنا آپ کو اچھا لگنے لگا، تو آپ تنہا رہنے لگے. رمضان کا مہینہ وہاں گزارتے تھے، جا کر رمضان میں جا کے وہاں بیٹھتے تھے، غور کرتے تھے، آسمان زمین، اللہ کی کائنات، اللہ کی مخلوق پر غور کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور اپنی قوم کے شرکیہ عقائد سے بیزار تھے، کفریہ عقائد سے بس ہو گئے تھے، پسند نہیں تھا. لیکن
آپ کے سامنے کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی واضح چیز نہیں تھی کہ جس پر آپ چلیں اور اطمینان سے اس پہ رہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ چیز ہوئی، تنہائی، جو جا کے پہاڑ پہ بیٹھنا، تنہا رہنا، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگ بھی سب گھر چھوڑ کے جو ہے بازار اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے پہاڑوں پہ جا کے بیٹھیں۔ صوفیوں نے ایسے کرنا شروع کر دیا تھا نا، تصوف ایسا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی معاملہ مختلف تھا، خاص۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ کو نبی بنانا، اللہ نے چاہا کہ ایک بہت بڑی امانت آپ کے کندھوں پر ڈالنی ہے، تو اس کے لیے پہلے تنہا ہو جاؤ، ریڈی ٹو ٹیک امانت، وہ بہت بڑی۔ اور ویسے ہوا، 3 سال تک یہ معاملہ رہا۔ اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال، جبریل علیہ السلام وہی لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے غار حرا میں۔ غار حرا میں آئے آپ، کون ہے؟ جبریل علیہ السلام۔ اچھا جبریل علیہ السلام آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم یہ جبریل ہے، غیب نہیں معلوم۔ آ کے بولے پڑھو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ دوسری مرتبہ بولے پڑھو، تو بولے میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ تیسری مرتبہ اپنے سینے سے لگا کر اس کے بعد کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ تیسری مرتبہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ بخاری شریف کی حدیث سے دیکھیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں غار میں تھا، جبریل آئے، مجھے نہیں پتا تھا جبریل آئے، کہا کہ پڑھو، میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ پھر دوسری مرتبہ بولے پڑھو، میں نے کہا میں پڑھنے نہیں جانتا ہوں۔ تیسری مرتبہ جو ہے ایسا حق کیے، حق بولتے ہیں نا اس کو، حق کیے، اس کے بعد چھوڑے، زور سے کیے، کر کے بہت زور سے پکڑے، پھر چھوڑ دے، بولے اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ یہ آیتیں پڑھے، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جو ہے خون کے لتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھو تمہارا رب باعزت ہے، جس نے قلم سے سکھایا انسان کو، وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ اس حدیث کو امام بخاری امام مسلم نے روایت کیا۔ یہ وحی آ گئی، ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے کدھر؟ گھبرا کر، جسم میں کپ کپی تاری تھی، انسان تھے، ڈر گئے، کیا ہوا بھائی، کون ہے یہ آ کے سب پکڑ کے بول رہا پڑھو پڑھو پڑھو، کون ہے یہ، کیوں آیا یہاں غار میں، یہ کیا مخلوق ہے، کیا چیز ہے یہ آخر؟ گھبراتے ہوئے، گھبراہٹ کی حالت میں گھر گئے۔ گھر میں کون تھی؟ آپ کی زوجہ محترمہ، پہلی بیوی ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، خدیجہ تھی رضی اللہ۔ جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے، جسم کانپ رہا تھا، تشریف لائے اور کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو، تو کمبل اڑا دیا، کچھ نہیں پوچھا۔ اس کو بولتے بیوی۔ آج اگر شوہر، بولوں نا کو بولوں، تھوڑا بولنا، میں نہیں بولا تو پھر کون بولنا، یعنی ہم نے، ہمارا کام ہے بولنا نا، ہم بولنا، ہم بولتے ہیں تاکہ آپ کا بھلا ہو۔ میں کسی کا دشمن نہیں ہوں، نہ خواتین کا نہ مردوں کا۔ میری بھی بیوی ہے، میں بھی شوہر ہوں، میں بیوی کو بھی بولتا ہوں، دوسروں کی بیویوں کو بھی بولتا ہوں، ظاہر بات ہے بھائی، میں میری بیوی کو بھی بولتا ہوں، آپ کی بیوی کو بھی بولوں گا۔ میں خود کو بھی نصیحت پسند کرتا ہوں کہ کوئی مجھے نصیحت کرے، اور میں آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں۔ علماء آتے ہیں گھر پر تو میں کہتا ہوں میں مجھے کچھ نصیحت کیجیے، آپ کچھ بتائیے، کچھ فائدے والی بات۔ چلیے، آج کا شوہر کا کیا حال ہے؟ معاملہ آفس سے پریشان، گھبراہٹ، پریشان آتا ہے گھر، چہرے سے گھبراہٹ ظاہر ہوتی ہے، تو بیگم فوراً اس کی تفصیلات پوچھتی ہے، پہلے پریپیئر ہوتی ہے بیوی، کچھ پوائنٹس ہیں اٹیک کرنے کے، اٹیک نہیں، کیا بولیں گے اس کو، وہ گیس ختم ہو گئی تھی، فون نہیں اٹھائے تھے، وہ تیل کم ہو گیا، وہ نمک نہیں تھا، وہ پورا ریڈی رہتی۔ ایک دوسرا وہ جو گھبراہٹ لے کے آئے چہرہ، اس کو بولتے کیا ہوا، خیریت کیا ہوا، ایسا گھبرائے ہوئے ہیں، ایسا ڈرے ہوئے ہیں، وہ ڈرا ہوا ہے، اب پوچھے تو اور وہ واقعہ یاد آتا۔ حکمت دیکھیے، خدیجہ رضی اللہ عنہ نے نہیں پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوہر ہیں، خدیجہ رضی اللہ عنہ کو کیا پتا کہ یہ غار سے کیوں آئے ہیں، غار سے جو آئے ہیں کس حال میں آئے ہیں،
کیا ہوا آخر غار میں، ان کو نہیں پتا ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن پوچھا نہیں۔ حکمت دیکھیے، ابھی ایک گھبراہٹ ہے، اس کو دور کرنا ہے، یہ جسم جو کانپ رہا ہے اس کو سکون دینا ہے۔ اس کے بعد تو کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دیا۔ بخاری شریف کے الفاظ فلما ذهب عنه الروع، جب وہ گھبراہٹ کم ہوئی، وہ جو ڈر اور خوف تھا وہ چلا گیا، تب پوچھا ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ، بتائیے۔ بتا دیا انہوں نے۔ لے کر گئی چاچا کے پاس۔ ورقہ بن نوفل جانتے ہیں واقعہ جو بخاری شریف میں آیا ہے، اس کو کہتے ہیں حکیمانہ بیوی، حکمت والی، اللہ اکبر۔ بہرحال یہ وحی کا سلسلہ یہ جو آیا تھا رک گیا، اس کے بعد کئی دنوں تک وحی نہیں آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، ایک واقعہ ہو گیا وہی، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر جاتے تھے، دیکھتے تھے آخر کیوں۔ اس میں بھی حکمت تھی، کیونکہ وہ جو گھبراہٹ تھی جو ختم ہو تو گئی تھی، تھوڑا سکون مل جائے پھر دوسری وحی آئے گی، تو وہی دوسری وحی آنے میں کچھ عرصہ لگ گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ سے اتر رہے ہیں، آپ نے ایک آواز سنی، دائیں طرف دیکھا تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، بائیں طرف دیکھا تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، آگے کوئی بھی نہیں، پیچھے کوئی بھی نہیں۔ آسمان میں دیکھا تو وہی فرشتہ یعنی جبرائیل علیہ السلام جو غار میں آئے تھے وہ ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی کرسی پر۔ پھر وہاں سے وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا دوبارہ۔ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی مسلم شریف کی حدیث ہے، میں حرا کے آس پاس 1 مہینے تک رہا، جاتا رہا۔ حرا میں ہوا تھا نا واقعہ، اسی حرا پہاڑ کا نام ہے، حرا پہاڑ کے آزو بازو میں جو ہے 1 مہینے تک رہا، وہاں جاتا رہا، تو مجھے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نیچے اتر رہا تھا وادی میں، تو مجھے آواز آئی، میں نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، کچھ بھی نہیں۔ سر اٹھایا تو دیکھا وہی فرشتہ جو حرا میں آیا تھا میرے پاس، ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، آسمان اور زمین کے بیچ میں بڑی چیئر، ایک بڑی کرسی پر بیٹھا ہے۔ تو میں گھبرا گیا، گھبرا کر فوراً وادی سے پہاڑ سے نیچے اتر گیا۔ اتر کے میں ختیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور جا کر کہا زمل، بخاری مسلم کی حدیث ہے، زملونی زملونی دثرونی، مجھے کمبل اڑاؤ اور ٹھنڈا پانی ڈالو میرے سر پر، مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈالو۔ تو آپ کو کمبل اڑایا گیا، ٹھنڈا پانی ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد یہ آیت اتری، یا ایھا المدثر، اے کملی والے، اس کو ہی پڑھتے ہو، کملی والے کملی والے، معلوم وہ یہی، یہ ٹھیک ہے، ادھر کدھر چلے گئے آپ، کم 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 آ جاؤ، کدھر چلے گئے میرے کملی والے، انہوں کالے کالے پہنتے دیکھیں نا، ہاں وہ یہیں سے، یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھیے اور ڈرائیے، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، والرجز فاہجر، اور بت پرستی کو، گندگی کو چھوڑ دیجیے۔ یہ جو ہے وحی کا سلسلہ شروع ہوا، فرماتے ہیں، اور یہ نماز فرض ہونے سے پہلے تھا، اور اس کے بعد پھر یہ آیتیں نازل ہونے کے بعد جو سورہ مدثر کی آیتیں ہیں وہی پھر کنٹینیو ہونے لگی۔ سمجھ میں آ گیا؟ لاسٹ سبجیکٹ الدروس المہمہ میں ہم پہنچے ہیں وضو کی شرطوں تک۔ وضو کی شرطیں کیا ہیں؟ کچھ اس طریقے سے وضو کی شرطیں: مسلمان ہونا، عقل مند ہونا، سن تمیز، صحیح اور غلط میں فرق کرنا، نیت کرنا، ٹھیک ہے، اور وضو کا پانی کو پہنچنے سے جو چیزیں روکتی ہیں اس کو دور کرنا، جیسا یہ نیل پینٹ وغیرہ لگاتی ہیں نا خواتین، یہ یا تیل، کوئی بھی چیز جو وضو کا پانی وضو کے اعضاء تک نہیں پہنچ رہا ہے اس کو دور کرنا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے وضو کے شرطیں ہیں، یہ کریں گے تو پھر وضو آپ کا بالکل صحیح اور درست ہوگا۔ وضو کے فرائض بھی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ چہرہ دھونا، کلی کرنا، ناک صاف کرنا، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا، سر کا کمپلیٹ سر کا مسح کانوں کے ساتھ کرنا،
کمپلیٹ سر اس لیے بہت ساری خواتین مرد خالی ایسے سامنے کے 4 بالوں کو ایسا مسح کرتے، خالی ایسے نہیں، بلکہ کیا کرنا، یہاں سے یہاں واپس کمپلیٹ سر کا مسح. ٹھیک ہے. چلیے، اور دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا. ساری چیزیں 3 مرتبہ 2 مرتبہ ہو سکتی ہے، 1 مرتبہ، سوائے مسح کے. مسح صرف 1 مرتبہ ہوگا جیسا کہ آپ جانتے ہیں. تو وضو کیسے ہوگا؟ طریقہ، بسم اللہ پڑھیں گے، دیکھ لیجیے 1 مرتبہ بسم اللہ 3 بار، ہتھیلی دھوئیں گے، کلی 3 بار. اچھا، کلی سے بچا ہوا پانی ناک میں ڈالیں گے. یہ چلو پانی لیں گے نا، ایک سے کلی، سمجھ یہ. اس کے بعد پانی لے کر اپنا فیس 3 مرتبہ دھوئیں گے. اس کے بعد رائٹ ہینڈ کو یہاں سے کوہنی سمیت 3 بار نل کے نیچے ہاتھ رکھیے. کوئی پانی ڈال رہا ہے یا خود اس چلو سے پانی لے کر کیسے 3 مرتبہ. پھر یہاں سے یہاں 3 مرتبہ. اس کے بعد یوں نہیں کرنا، دھونے کے بعد پھر یوں کرتے، ایسا پانی بہاتا. داڑھی کسی کی رہتی، کسی کی نہیں رہتی. مرد دو قسم کے، مرد ایک ہی ہوتا ہے. داڑھی کا اشارہ کر رہے ایک شاگرد میں، داڑھی کا خلال کرنا ہوئے، کسی کو نہیں رہتی نا. وہ اپنی بیوی سے اتنی فالس لو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جیسے تم ویسے میں محبت میں تمہارے چہرے سے بدلوں گا نہیں. تمہارا جیسا چہرہ صاف، میرا بھی چہرہ صاف، کیونکہ ہم دونوں ایک دکھنا، سیم جانا. ایسا یو اینڈ یو بردرس، نو 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 نو، می ہسبینڈ، دس مائی وائف، او آئی سی یور ہسبینڈ. ایسے داڑھی لے کے جاؤ تو مجال ہے، پوچھے دیکھ کے سمجھ آئے گا، یس یو آر بردر، دس از مائی سسٹر. ہو گیا. کہاں تک ہے؟ سیدھا. ایسے ایسے نہیں کرنا. اس کے بعد سر کا مسح. سر کا مسح کیسا کرتے؟ سر کا مسح. یہ چما کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. ایسا نہیں ہوتا سر کا مسح. سر یہ ہے، یہ نہیں ہے. اس کو لپس بولتے ہیں، ہونٹ بولتے ہیں اس کو. ہونٹ کا مسح ہے. کہاں سے لا لیے ہونٹ بھائی؟ یہ ناک کہاں سے لا لیے؟ ناک تو دھو دیے، صاف بھی کر دے، چھنک بھی دیے. سر کا مسح یہاں سے شروع ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے شروع کیا. ہمارے مرد اور خواتین بچپن میں کوئی سکھا دی استادی میں، گاڑی جو چلی رکنے کا نام نہیں لے رہی. کوئی بتا ہی نہیں رہا کہ گیئر غلط پڑ گئے بھائی. یہاں سے شروع ہوتا. ایسا نہیں کرنا. چمے بند. جہاں چمے الاؤ ہے وہاں چما لیجئے. کہاں؟ حجر اسود کا چما، بچوں کو چما لیجئے. یہ کیا ہے وضو میں؟ تو یہاں سے سٹارٹ کرنا، ایسا لے کے جانا، پھر چھوڑ دینا نہیں، واپس لانا. پھر کانوں کے ساتھ. اس کے بعد اسٹاپ، نیچے جاؤ. ادھر کدھر جا رہے؟ یہ نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے. نہیں، اور بچپن سے کرتے ہم. بچپن میں غلط سکھائے، ہم کیا کریں؟ جو سکھائے ان سے پوچھو، نمبر ہے تو پوچھو ان سے. یہ کہاں سے لایا آپ؟ یہ کٹ ہے حدیث میں اس کا ذکر. بہت سارے لوگ کرتے ہیں. نہیں ہے، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. الاذنان من الراس. پیر، تو پیر ٹخنوں سمیت دھوئیں گے. کتنی بار؟ 3 بار یا 2 بار یا 1 بار، خلاص. اس کے بعد ایسا انگلی اٹھا کے وہ اشہد اللہ الہ پڑھیں گے نہیں. اس کے بعد کی دعا پڑھیں گے بغیر انگلی اٹھائے، بغیر آسمان میں ایسے کیا کرتے نہیں. تو وضو کی غلطیاں کیا ہے وہ سنیں. ہاتھ دھونا ہے یہاں سے. وضو کی غلطیاں کیا ہے؟ یہاں سے یہاں تک 3 مرتبہ دھونا ہے. 6 مرتبہ دھوتے لو. ایسا دھو کے پھر پانی کو یوں بہاتے ایسا. یہ اور یہ غلط. گردن کا مسح غلط. اور انگلی اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنا ایسے وضو ختم ہونے کے بعد، یہ بھی غلط. اب آپ بولیں گے یہ کیا ایسا بول دیا؟ ایسی بولنا. جو برکت بھائی، جو غلط ہے اس کو غلط بولیں گے. وضو میں غلطیاں ہیں، آپ مت کیجئے غلطیاں. آپ صحیح وضو کیجئے، نماز صحیح پڑھیے، روزہ صحیح رکھیے، اللہ کی عبادت صحیح کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو غلطیوں سے محفوظ رکھے.
اللہ تعالیٰ صحیح عبادت کرنے کی، صحیح طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ضروری بات، انشاءاللہ ان قریب بہت جلد ہمارا رحلہ جانے والا ہے مدینہ، طلاب و طالبات کے ساتھ انشاءاللہ و بإذن اللہ آپ لوگوں کو ہم لے کر مدینہ جائیں گے۔ کب؟ عبدالعزیز بھائی کوئی کال کرے نا، ان کا نمبر لکھ لو، کال نہیں کرنا آپ۔ بصیرہ جو گروپ ہے نا، ہم پریپریشن شروع ہے انشاءاللہ، ہم بس کا انتظام کرنا ہے، بجٹ کا انتظام کرنا ہے، دعویٰ سینٹر سے ہے، اس سب کے لیے تھوڑا ٹائم لگے گا۔ نیکسٹ فرائیڈے تو نہیں جائیں گے، اس کے بعد والا یا اس کے بعد والا، لیکن جائیں گے۔ ہو سکتا زیادہ امید ہے اس کے بعد والا، یعنی کمنگ فرائیڈے نہیں، اس کے بعد امید ہے انشاءاللہ۔ کنفرم خبر آپ کو گروپ میں ملے گی بصیرہ میں، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ ضرور ہمارے ساتھ مدینہ کی ٹرپ کے لیے ذہن بنا لیں، تیار رہیں، انشاءاللہ آپ کو لے کے جائیں گے۔ کفارۃ المجلس پڑھ لیجئے۔